السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کے سامنے سورہ شمس کی ابتدائی 10 آیات پیش کر رہا ہوں۔ اس طرح آج سے ہم سورہ شمس کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورج اور اس کی دھوپ کی قسم اور چاند کی قسم جب وہ اس کے پیچھے آتا ہے، اور دن کی قسم جب وہ سورج کو نمایاں کر دیتا ہے، اور رات کی قسم جب وہ سورج کو ڈھانک لیتی ہے، اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے بچھایا، اور نفس انسانی کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے ہموار کیا، پھر اس کی بدی اور اس کی پرہیزگاری اس پر الہام کر دی۔ یقیناً فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا۔ صدق اللہ العظیم۔ ان آیات میں بھی اللہ تعالیٰ نے چند اہم ترین چیزوں کی قسم کھائی ہے جو ہماری اس دنیا میں بڑی اہمیت رکھتی ہیں، پوری کائنات میں ان کی بڑی اہمیت ہے، یہ ہم اچھی طرح جانتے ہیں۔ سورج کی اہمیت سے اور اس کی دھوپ یعنی روشنی اور حرارت، اس کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ چاند کی اہمیت سے کون انکار کر سکتا ہے؟ وہ انسان کے لیے کتنا ضروری اور فائدہ مند ہے۔ چاندنی رات ہمیں ملتی ہے اور پھر اس سے ہم تاریخوں کا شمار کرتے ہیں۔ اور پھر دن کی قسم یعنی پھر کہ جب سورج نکلتا ہے اور اس کی روشنی ہر طرف پھیل جاتی ہے اور ہمیں سورج بری طرح دمکتا اور چمکتا ہوا نظر آتا ہے۔ اتنا چمکتا ہے پھر کہ ہم اس کو نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے۔ پھر رات کی قسم کھائی گئی جو سورج کو ڈھانپ لیتی ہے، یعنی اس سارے پروسیس کے بعد پھر رات آتی ہے، اور اس کے بعد پھر وہ سورج کو ڈھانپ لیتی ہے اور سورج ہماری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے۔ اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اسے قائم کیا، پھر ایک اہم ترین چیز کا نام لیا گیا جو کہ آسمان ہے۔ آسمان سے مراد ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ پوری کائنات ہے۔ جو ہم نظر اٹھا کے اوپر دیکھتے ہیں، جو آسمان نظر آتا ہے، یہ ایک کوئی ایسا پردہ نہیں ہے نیلے رنگ کا کہ چھایا ہوا ہے، نہیں، یہ ایک پوری کائنات ہے۔ اس کی وسعتوں کا اندازہ ہم آج تک نہیں لگا سکے، جس میں بے شمار ستارے، سیارے، کہکشائیں، خدا جانے کیا کیا ہے۔ اب تک انسان صرف اس کی تلاش میں ہی ہے، اس کی وسعت کا اندازہ لگانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن ابھی تک وہ ناکام ہے، پوری طرح اس کا اندازہ نہیں لگا سکا۔ آخر اس کی کتنی وسعت ہے، کہاں تک چلے گئے یہ سیارے، ستارے، کہکشائیں، ابھی تک انسان اس کو فیصلہ نہیں کر سکا۔ پھر زمین کی بھی آپ دیکھیں کہ کتنی اہمیت ہے، کہ جس میں کیا کیا چیز نہیں اگتی ہیں، کیا کیا چیز حیات نہیں پائی جاتی ہیں، نباتات، حیوانات۔ تو یہ سب کس نے بچھایا؟ یہ ساری مثالیں یہ جو دی جا رہی ہیں، یہ سب کس کی تخلیق ہے؟ یہ سب پروردگار عالم کی تو تخلیق ہے، جس نے کہ یہ کتاب ہم پر نازل کی ہے، رسولوں کو بھیجا ہے ہماری ہدایت کے لیے، ہمیں پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا کہ جو چاہے وہ جانوروں کی طرح چارہ چگتے رہو اور کس طرح زندہ رہو پھر مر جاؤ۔ ایسی بات نہیں ہے۔ تو ان تمام چیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک اور چیز کی قسم کھائی، وہ انسان کی۔ یعنی یہ تخلیقات تو انسان سے باہر کی ہیں، انسان کی خود اپنی تخلیق، اس پہ ذرا غور کر لیا جائے تو کیسی عجیب تخلیق ہے، کیسی عظیم تخلیق ہے، جس کو آج تک انسان پوری طرح نہیں سمجھ سکا
کیا کیا صلاحیتیں اس میں، سبحان اللہ. اور پھر انسانی جان کو نہ صرف پیدا کیا بلکہ اسے ہموار کیا، یعنی اس کے تمام ضروری اس کو ٹولز فراہم کیے، ناک کان زبان ہاتھ پیر، سب کچھ عطا کیا اللہ نے جو انسان کے لیے ضروری تھا. اسی کو کہا جا رہا ہے کہ اس کو ہموار کیا، یعنی اس کو ہر طریقے سے پھر اس میں وہ صلاحیتیں پیدا کیں، وہ جذبات پیدا کیے جو ایک انسان کے لیے زندگی کے لیے ضروری ہیں. یہ سب کس نے کیا؟ یہ ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ کس نے کیا ہے یہ سب تخلیق؟ کس نے؟ خود بخود ہو گئی یہ چیزیں؟ کیا ممکن ہے کہ یہ چیزیں خود بخود بن جائیں بغیر کسی پلاننگ کے؟ بغیر کسی پلاننگ کے تو ہم ایک کرسی نہیں بنا سکتے. یہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ پھر آخر میں وہ باتیں کہی گئی ہیں جن پر ان تمام چیزوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ نے یہ باتیں کہی ہیں تاکہ ان کی صداقت انسان کے گھٹی میں بیٹھ جائے کہ کون سی ذات کہہ رہی ہے یہ باتیں اور کن کن چیزوں کی قسمیں کھا کے کہہ رہی ہے باتیں. اس کی اپنی تخلیقات کتنی عظیم ہے. تو ایسا عظیم خالق کائنات جس نے پوری کائنات کو بنایا، ان سب چیزوں کو بنایا، پھر ہمیں بھی بنایا، ایک کامل تخلیق ہماری کر دی، تو اس کی باتوں کو ہم نہ مانیں تو پھر کتنا بڑا گناہ ہے اور کتنی بڑی غلط بات ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ انسان کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس میں اس کی بدی اور پرہیزگاری اس پر الہام کر دی. یہ الہام کرنے کے بارے میں تھوڑی تشریح مولانا سید ابو العلا مودودی رحمۃ اللہ علیہ کے شمس سورہ شمس کی تفہیم میں لکھا ہے آپ نے حاشیہ نمبر 5 میں. آپ لکھتے ہیں کہ نفس انسانی پر اس کی بدی اور نیکی اور پرہیزگاری الہام کر دینے کے دو مطلب ہیں. ایک یہ کہ اس کے اندر خالق نے نیکی اور بدی دونوں کے رجحانات اور میلانات رکھ دیے ہیں، اور یہ وہ چیز ہے جس کو ہر شخص اپنے اندر محسوس کرتا ہے. دوسرا مطلب یہ ہے کہ ہر انسان کے لاشعور میں اللہ تعالیٰ نے یہ تصورات ودیت کر دی ہیں کہ اخلاق میں کوئی چیز بھلائی ہے اور کون سی چیز برائی ہے. اچھے اخلاق و اعمال اور برے اخلاق و اعمال یکساں نہیں ہیں. فجور یعنی بدکاری ایک قبیح چیز ہے، اور تقویٰ برائیوں سے اجتناب ایک اچھی چیز ہے. یہ تصورات انسان کے لیے اجنبی نہیں ہیں بلکہ اس کی فطرت ان سے آشنا ہے، اور خالق نے برے اور بھلے کی تمیز پیدائشی طور پر اس کو عطا کر دی ہے. یہی بات سورہ بلد میں فرمائی گئی ہے. اس میں آیا ہے ترجمہ آیت کا کہ اور ہم نے اس کو خیر و شر کے دونوں نمایاں راستے دکھا دیے. سورہ بلد کی آیت نمبر 10. اسی کو سورہ دہر میں یوں فرمایا گیا، ترجمہ ہے ہم نے اس کو راستہ دکھا دیا خواہ شاکر بن کر رہے یا کافر. آیت نمبر 3. اور اسی بات کو سورہ قیامہ میں اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ انسان کے اندر ایک نفس لوامہ یعنی ضمیر ہوتا ہے، بنایا گیا ہے، عطا کیا گیا ہے، جو موجود ہے، جو برائی کرنے پر اسے ملامت کرتا ہے. آیت نمبر 2 سورہ قیامت کی. اور ہر انسان خواہ کتنی معذرتیں پیش کرے مگر وہ اپنے آپ کو خوب جانتا ہے کہ وہ کیا ہے. آیت نمبر 14 اور 15. تو ان مثالوں سے دوسری آیات کی جو مثالیں مولانا نے تحریر کی ہیں مزید بات واضح ہو جاتی ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے. بدی اور نیکی الہام کر دینے کا مطلب کیا ہے، جس کو کہ اتنی اہمیت دے کر اللہ تعالیٰ نے اتنی مثالیں دے کر واضح کرنے کی کوشش کی ہے. اور پھر یہ ساری قسمیں جس بات پر کہی گئی ہیں، ایک اور بات ہے، بڑی اہم بات ہے انسان کے حق میں کہ انہیں فلاح پا گیا وہ جس نے نفس کا تزکیہ کیا، اور نامراد ہوا جس نے اس کو دبا دیا. یعنی نفس کو اہم ترین حیثیت حاصل ہے. یعنی نفس جو بنایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی ضمیر یا انسان کے اندرونی خیالات اور اس کی شخصیت، تو
کہا جا رہا ہے کہ جس نے اس کا تزکیہ کیا، یعنی اس کو پاک صاف رکھا، برائیوں سے دور رکھا، نیکیوں کی طرف راغب رکھا، تو وہ فلاح پا جائے گا، ہر طرح کی کامیابی پا جائے گا، دنیا میں بھی کامیاب ہو جائے گا، آخرت میں تو یقیناً کامیاب ہو جائے گا، بہترین درجے اس کو عطا ہوں گے۔ لیکن وہ جس نے اپنے نفس کو دبا دیا، وہ نامراد ہو گیا، نامراد ہو جائے گا۔ تو مراد کیا ہے کہ یعنی نیکی کے جو خیالات انسانوں میں پیدا ہوتے ہیں ان کو دبا دے، ان کی اہمیت نہ دے، ان کو پروان نہ چڑھائے، ان پر عمل نہ کرے، اور برے خیالات جو آتے ہیں، ابھر کے آتے ہیں، ان کو اہمیت دے، ان پر عمل کرے، انہی کے حساب سے چلے۔ یعنی نیکی کے خیالات کو، نیکی کے رجحانات کو دبا دے، لیکن برے خیالات اور برے رجحانات کو ابھرنے دے، تو یہی نفس کا ابھارنا اور نفس کا دبانا ہے۔ تو جو بھی اس نیکیوں کو ابھرنے دے گا، پنپنے دے گا، ان پر عمل کرنے کی کوشش کرے گا، وہ فلاح پا جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ لیکن جس نے ان اچھے خیالات کو دبا دیا اور برے خیالات کو ابھرنے دیا اور ان پر چلنے کی کوشش کی، وہ نامراد ہو گیا، دنیا میں بھی وہ ذلیل خوار ہوگا اور آخرت میں بھی اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔